بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آ گئے ہیں تو پلیز اینڈ تک ساتھ رہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی اور اولاد قابیل کا فتنہ۔ تخلیق کائنات کے بعد جب زمین پر انسانیت کا پہلا قدم پڑا تو کہانی شروع ہوئی صبر، آزمائش اور ایمان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دنیا تاریکی کی طرف بڑھ رہی تھی، جب شیطان نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ کھڑا کیا تو روئے زمین کو ایک ایسے راہبر کی ضرورت تھی جو انسانیت کو سیدھا راستہ دکھائے۔ ولادت اور ہبت اللہ کا لقب۔ پس منظر: حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شدید صدمے اور غم میں تھے۔ انہوں نے اللہ سے ایک نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کی۔ پیدائش اور نام: حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ سریانی زبان میں شیث کے معنی اللہ کا تحفہ، ہبت اللہ ہیں، شباہت اور محبت۔ آپ علیہ السلام شکل و صورت، اخلاق اور عادات میں سب سے زیادہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت آدم کی وصیت اور جانشینی، تعلیم و تربیت: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں حضرت شیث علیہ السلام کو دن اور رات کے اوقات، ان میں کی جانے والی عبادات مخصوصہ سکھائیں اور مستقبل میں آنے والے طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ولی عہدی: قابیل کے حسد اور شر سے بچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے خفیہ طور پر آپ علیہ السلام کو اپنا وصی یعنی جانشین مقرر کیا تاکہ زمین پر اللہ کا دین آگے بڑھ سکے۔ آدم علیہ السلام کا وصال: جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آسمان سے فرشتے خوشبو اور کفن لے کر نازل ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا۔ نبوت اور 50 صحیفوں کا نزول: دوسرے پیغمبر: حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام روئے زمین کے دوسرے نبی بنے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ تو نہیں ملتا لیکن احادیث مبارکہ میں ان کی نبوت کی تصدیق ملتی ہے۔ صحیفے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کل 104 صحیفے نازل کیے، جن میں سے سب سے زیادہ یعنی 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، قوانین اور عبادات کے طریقے موجود تھے۔ دنیا میں پہلی بار گناہ: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے گناہ کیا گیا اور فحاشی کا آغاز ہوا۔ اولاد قابیل کا فتنہ، قبیلوں کی علیحدگی: حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانی نسل 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم پہاڑوں میں رہتی تھی جو کہ نیک، پاک باز اور عبادت گزار تھی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل میدانوں میں رہتی تھی۔ قابیل کی نسل سرکش اور نافرمان تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ قابیل کی قوم کے ساتھ گھل مل کر نہ رہیں بلکہ ان سے الگ رہیں۔ شیطان کی چال اور موسیقی کی ایجاد: مفسرین لکھتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے قابیل کی قوم میں ایک لوہار کے شاگرد کی شکل دھاری اور انسان بن کر داخل ہوا اور دنیا میں پہلی بار بانسری اور موسیقی کے آلات ایجاد ہوئے۔
اس موسیقی کی آواز اور دھنوں نے لوگوں کو مدہوش کر دیا اور وہ جشن منانے لگے۔ قابیل کی قوم میں سب سے پہلی بار جو بے حیائی ہوئی تبرج۔ قابیل کی قوم کی عورتیں بدصورت تھیں جبکہ مرد خوبصورت تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے مرد خوبصورت تھے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل کی قوم کی عورتوں نے خود کو سجا سنوار کر مردوں کو راغب کرنا شروع کیا، جسے قرآن میں تبرج جاہلیت کہا گیا ہے۔ شیس علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوان اس موسیقی اور رونق کو دیکھنے نیچے میدانوں میں گئے اور یوں انسانی تاریخ کا پہلا گناہ ہوا جو موسیقی، زنا اور بے حیائی کا آغاز تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو گئے۔ علمی اور تمدنی خدمات، قلم کا استعمال اور حساب۔ آپ علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان مانے جاتے ہیں جنہوں نے علم، حساب یعنی میتھمیٹکس اور لکھنے کے لیے قلم کے باقاعدہ استعمال کی بنیاد رکھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی قابلیت ہو یا کوئی بھی علم ہو سیکھنا ممکن نہیں۔ صنعت و حرفت۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے بننا، سینا اور زراعت کے جدید طریقے سکھائے۔ بعض روایات کے مطابق کعبہ کی پہلی پختہ تعمیر یا مرمت بھی آپ علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ نسل انسانی کا بقا اور وصال۔ صرف شیس علیہ السلام کی نسل کا بقا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قابیل کی نسل بعد میں طوفان نوح یا دیگر عذابوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے۔ ان سب کا شجرہ نسب حضرت شیس علیہ السلام ہی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش سے نوع انسانی کی دوبارہ سے پرورش ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بنیاد ہیں نوع انسانی کی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو نسل انسانی کا ایک اہم ستون مانا جاتا ہے۔ وفات۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 912 سال کی طویل عمر پائی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا اور تقویٰ کی وصیت کی۔ ان کے بعد اللہ نے ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پر اگر آ جاتے ہیں تو اسے پورا واچ کیا کریں۔ تو سامعین، یہ تھی تاریخ انسانی کے دوسرے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی مکمل اور ایمان افروز داستان۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماحول جیسا بھی ہو، خود کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اگلی ویڈیو کس نبی کی زندگی پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔